الحمدللہ ابدع الافلاق والارض والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میرا نام ہے شیراز مغل۔ آج میں جس ہستی پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ دعائے رسول بھی ہے، وہ حضرت رسول بھی ہیں، وہ طلب رسول بھی ہیں، وہ مراد رسول بھی ہیں، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کم علمی کی وجہ سے جتنا میں اظہار خیال اس پہ کر سکا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ جو میں نے علماء سے سنا، جو میں نے علماء سے سیکھا، جو میں نے پڑھا، تو اس پر جو بھی نظر ڈال سکا ضرور ڈالوں گا۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ کوئی بچڑے کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس دوران ہی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور ساتھ حکم دیا کہ آپ اسلام کی دعوت دیجئے، تو آپ نے جب اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر پے در پہ لوگ مسلمان ہوتے گئے حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت تک تقریباً 38 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، 39واں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی، اللہم اعز الاسلام و احب الرجلین الیک بی عمر بن خطاب و بی عمر بن حشام، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طرف لیا اور ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، جو کہ لمبے واقعہ ہے، جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ المختصر، جب آپ ایمان لے آئے، ایمان لا کے جب گھر سے باہر نکلے، ویسے یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو چھپ چھپا کے لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، گھر سے باہر نکلے، تلوار لہرا کر گلیوں میں انہوں نے علل اعلان لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروائے، کوئی ہے جو اپنی بیویوں کو یتیم کروائے۔ کھل مکھلا اگر کسی نے اسلام کا پرچار کیا، اسلام کا اعلان کیا، وہ شان صرف اور صرف حضرت عمر فاروق کی ہے۔ اس سے پہلے کھل مکھلا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ تو خیر، جب حضرت عمر نے اعلان کرنا شروع کیا، اس کے بعد بہت سارے مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سے تو پہلے ہی ان کو ڈر تھا، خوف تھا۔ اس کے بعد اسلام آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا خلافت کا دور آیا، جو کہ آپ نے تقریباً کم و بیش 10 سال تک حکومت کی۔ اب اس 10 سالہ میں 2 واقعات ایسے ہیں جو آپ کی نظر کرتا ہوں جو بڑے کام کے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق گھر سے باہر نکلے، بازار میں دکانداروں کے پاس گئے، دکانداروں سے بات چیت کی۔ اور ہوتا یہ ہے، جب حکمران دکانداروں کی طرف جاتا ہے، کاروباری شخصیت سے ملاقات کرتا ہے، وہ کاروباری حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جب کاروباری لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو پھر وہاں پر ایسا ہوا، بعض لوگوں نے انہیں حلال حرام کا پتہ نہیں تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق نے ان کی دکانیں سیل کروائیں۔ دکانیں سیل کروانے کے بعد آپ نے ان کو کوڑے مروائے۔ کوڑے مروانے کے بعد آپ نے انہیں کہا پہلے جا کے آپ نظام تجارت کو سیکھیں، اس کے بعد آپ دکانیں آگے کھولیں۔ یہ آج جو کاروباری طبقہ آج بیٹھا ہے، جن کو حلال حرام کا پتہ نہیں، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھی ہوئی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو دکاندار حلال حرام کو نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے پوری بستی خراب ہو رہی ہے۔ ایک دکاندار کے پاس اگر کسٹمر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری بستی میں حلال حرام کا پتہ نہیں اسے، تو لوگ حرام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، جو بڑا زبردست میسیج ہے، جس میں لمبا واقعہ یروشلم کا، جب یروشلم فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر عبیدہ بن جراح کی ریکویسٹ پر آپ جب یروشلم گئے، تو آپ نے عبیدہ بن جراح کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہی تھی، لا الہ الا انا کنا اذل قوم باسلام لا الہ الا اللہ فعزنا اللہ۔ اے لوگوں، ہماری اگر عزت ہے تو اس اسلام کی وجہ سے ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، ہمارے اوپر آج جو ظلم ہے،
دنیا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے، دنیا جو مسلمانوں کے اس وقت خلاف ہے، دنیا میں مسلمانوں کو تنہا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت عمر کا بڑا زبردست اور دلچسپ واقعہ بھی تھا، اس میں بہت زبردست پیغام بھی اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ اور حضرت عمر وہ ہیں جس گلی سے گزرتے تھے شیطان وہاں سامنے نہیں آتا تھا۔ آج بہت سارے شیطانوں کے دماغ پہ نہ دلوں پہ کسی بھی طریقے سے حضرت عمر کا نام نہیں آتا۔ آج حضرت عمر کی وہ ہستی جن کا یکم محرم اور حرام کو یوم شہادت ہے، جو ایک مجوسی نے آ کے آپ کو قتل کیا تھا تلوار کی وار سے، تو اس کا آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کے گھروں میں مزار ہے کہ جہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالآخر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جو میرا پیغام تھا، جو میرا مقصد تھا، میں نے اس ویڈیو میں دیا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے اور اس ویڈیو کو